اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم سٹوری نیٹ ورک اور آواز ہے معظم علی کی۔ جی سامعین، آج کی کہانی ہمیں موصول ہوئی ہے پنجاب کے ایک گاؤں سے اور بھیجنے والی شخصیت کا نام ہے محمد زاہد۔ تو چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا سا گھر تھا جس کے سامنے نیم کا درخت اور چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکی حورین رہتی تھی، ایک سیدھی سادی لیکن خوابوں سے بھری لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ خواب جھلکتے رہتے تھے، کبھی شہروں کی چمک دھمک کے، کبھی محبت کے۔ دوسری طرف احمد شہر کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو چند مہینوں کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی دادی کے پاس آیا تھا جو بیمار تھیں۔ احمد کا مزاج خوش اخلاق، نرم دل اور خیال رکھنے والا تھا۔ پہلی ملاقات کسی فلمی سین سے کم نہ تھی۔ احمد صبح سویرے باغ میں پانی دے رہا تھا کہ اچانک حورین کے ہاتھ سے دودھ کا جگ گر گیا۔ وہ حیران سی احمد کو دیکھنے لگی، دونوں کی نظریں ملیں اور وہ لمحہ جیسے رک سا گیا ہو۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا دھیان نہیں تھا۔ احمد مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، گاؤں کی صبح تو ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے، آج تھوڑی اور حسین ہو گئی ہے۔ اس ایک جملے نے حورین کے دل میں کچھ ہلچل سی مچا دی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ دادی کی دوا لینے احمد روز بازار جاتا اور اکثر راستے میں حورین کے گھر کے سامنے سے گزرتا۔ کبھی سلام، کبھی معمولی بات، اور رفتہ رفتہ یہ معمول ان دونوں کے دن کا سب سے خوبصورت حصہ بن گیا۔ ایک دن دادی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو احمد نے گاؤں کے اسکول جانے کا سوچا، جہاں وہ بچوں کو مفت میں پڑھانا چاہتا تھا۔ حورین بھی وہاں پڑھاتی تھی۔ جب وہ کلاس میں پہنچا تو وہ حیران رہ گیا، سامنے وہی مسکراہٹ حورین کی۔ حورین، آپ جہاں؟ جی بس دل چاہ رہا تھا کہ کچھ اچھا وقت بچوں کے ساتھ گزاروں۔ تو پھر خوش آمدید احمد صاحب۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک انکہی دوستی نے جنم لیا۔ احمد کو حورین کے انداز، اس کی سادگی اور خلوص پسند آنے لگا۔ وہ اکثر اسکول کے بعد دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، خوابوں، زندگی اور قسمت کے بارے میں لمبی لمبی ان کی گفتگو چلتی رہتی تھی۔ ایک رات احمد نے کہا، حورین کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ بولی، وقت، کیونکہ ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ احمد نے نرمی سے کہا، اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا، جیسے آج کی رات۔ حورین کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ چاندنی رات تھی، دریا کے پانی میں چاند جھلک رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں جیسے آہستہ آہستہ کہانیاں سنا رہی تھیں۔ چند دن بعد احمد کو شہر واپس چلے جانا تھا۔ دادی کی صحت بحال ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں بوجھ سا تھا۔ جانے سے پہلے وہ حورین کے گھر گیا۔ میں واپس جا رہا ہوں، مگر کچھ وعدے دل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حورین کی آنکھیں بھیگ گئی، وعدے؟ ہاں، کہ میں لوٹوں گا جب اپنے خواب سچ کر لوں گا، تب تم سے ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ مہینے گزر گئے۔ احمد شہر میں مصروف ہو گیا، مگر ہر رات وہ چاندنی کو دیکھ کر حورین کو یاد کرتا۔ ادھر گاؤں میں بھی حورین اکثر دریا کے کنارے بیٹھتی، وہیں جہاں وہ آخری بار ملے تھے۔ پھر ایک دن خبر آئی، احمد نے اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اور گاؤں واپس آ رہا ہے۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ دادی کے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ احمد اترا اور سیدھا اسی نیم کے درخت کے نیچے آیا۔ حورین دروازے پر کھڑی تھی۔ تم واپس آ گئے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ نبھانے کی ٹھان لی تھی، خواب پورے ہو گئے، اب صرف ایک کمی باقی ہے۔ کون سی؟ تمہاری۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے چاندنی رات میں نیا سورج طلوع ہو گیا ہو۔ چند ہفتوں بعد گاؤں میں احمد اور حورین کی شادی ہوئی۔ پورا گاؤں خوش تھا۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ زندگی ہمیشہ کہانیوں جیسی نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی کہانیاں زندگی جیسی بن جاتی ہیں۔ احمد و حورین کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، سادگی، محبت اور وعدے کی۔ جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟
میری سپورٹ اور اصلاح کے لیے اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔